نصلی و نسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اقیموا الصلاۃ و آتوا الزکاۃ صدق اللہ العظیم۔ معزز حاضرین، اللہ رب العزت کا بے پایاں فضل و احسان ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک کے تصدق سے ہمیں اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے۔ الحمدللہ رمضان المبارک کا آج یہ چوتھا جمعہ المبارک ہے اور غالب امکان ہے کہ اس مرتبہ ماہ رمضان کے ہمیں 5 جمعے نصیب ہو جائیں گے۔ آئندہ جمعہ بھی مجھے امید ہے کہ رمضان المبارک میں آئے گا۔ خوش نصیبی کی بات ہے۔ اور پھر رمضان المبارک کا آخری اشرا شروع ہو چکا ہے اور آپ میں سے اکثر احباب کے تو یقیناً علم میں ہوگا کہ یہ اشرا اعتکاف منہاج القرآن کے اندر جو ایک شہر اعتکاف بستا ہے جہاں ہزار ہاتھ کی تعداد میں مرد و خواتین 10 دن کے لیے اللہ کے در پہ سائل بن کر بیٹھے ہوئے اور حضور قدوۃ الاولیاء سیدنا طاہر علاء الدین القادری الگیلانی البغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سائے میں ان کے دامن رحمت میں بیٹھے اور پھر ہر روز وقت کے مجدد حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری بطرز اللہ العلی آپ کی ایمان افروز قرآن اور احادیث پر مشتمل گفتگو۔ تو کیا کہنے ہیں، نور و نالا نور۔ آپ احباب سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ شام کے اوقات میں رات 1 بجے تقریباً قبلہ حضور کا خطاب شروع ہوگا تو اس کے لیے ضرور وقت نکالیں اور ان نشستوں میں حاضر ہوا کریں کہ ہمارے سنورنے کا بہت سارا سامان میسر ہو۔ آج کی جمعہ المبارک کی اس نشست میں نے گفتگو کے عنوان کے طور پر بڑے معروف کلمات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اور ان کی ایک سب سے بڑی وجہ اور سبب یہ ہے کہ ماہ رمضان المبارک کا تعارف جیسے میں نے پہلے 2 نشستوں میں کروایا ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک تو اس مہینے کا تعارف اس نسبت سے کروایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر قرآن نازل کیا گیا۔ تو قرآن کے نزول کے ساتھ جوڑ کر اللہ رب العزت نے اس مہینے کا تعارف کروایا اور دوسرا فرمایا فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ، پس تم میں سے جو کوئی بھی اس مہینے کو پائے تو اسے چاہیے کہ اس مہینے کے روزے رکھے۔ تو اس مہینے کے روزوں کو اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر فرض کرا دیا، جیسے اس سے پیچھے ایک آیت میں فرما دیا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ اور اس پر بھی میں نے پوری جمعہ المبارک کی ایک نشست صرف تقویٰ کی اہمیت، اس کی فضیلت پر گفتگو کی تھی۔ یہ موضوع انشاءاللہ رمضان کے بعد بھی ہمارا جاری رہے گا، مگر آج میں نے مناسب سمجھا کہ اس ماہ رمضان کے اندر ایک اہم ترین عبادت جس کو ہم ادا کرتے ہیں وہ زکوٰۃ اور صدقات کی شکل میں ہے۔ اور رمضان کے اندر روزے کے مقصد کا بھی اگر جائزہ لیا جائے تو روزہ ہمیں کیسے دیکھنا چاہتا ہے اور روزے کے ذریعے اللہ رب العزت ہمارے اندر کیا جذبہ پیدا کرنا چاہ رہے ہیں، وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان مبارک سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے کے اندر
جو کوئی کسی دوسرے کا روزہ افطار کروائے تو فرمایا افطار کروانے والے کو بھی اتنا ہی اجر اور ثواب ملے گا جتنا کہ روزہ رکھنے والے کو ملے گا۔ ایک شخص سارا دن بھوکا اور پیاسا رہا اور دوسرے نے صرف اتنا کیا کہ بس اس کا روزہ افطار کروا دیا، تو باری تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ افطار کروانے والے کو بھی اتنا ہی اجر اور ثواب ملے گا جتنا کہ روزہ رکھنے والے کو ملے گا۔ اس کا ہرگز یہ معنی نہیں ہے کہ پھر خود روزہ رکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہر روز کسی کو بس روزہ افطار کروا دیا، نہیں، وہ فرض ادا نہیں ہو سکتا آپ کا۔ فرض کی ادائیگی تبھی ہوگی جب آپ خود روزہ رکھیں گے۔ وہ اجر اور ثواب کے حوالے سے بتایا کہ صرف افطار کروانے پر بھی اتنا اجر اور ثواب، جس پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پلٹ کر عرض کی کہ آقا ہم میں سے ہر کسی کے پاس تو اتنی استطاعت نہیں ہے کہ دوسروں کو پیٹ بھر کے کھانا کھلائیں اور پھر ان کا روزہ افطار کروائیں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے غلاموں یہ اجر پیٹ بھر کے کھانا کھلا کر روزہ افطار کروانے پر ہی نہیں ہے، بلکہ جس نے خالی ایک کھجور سے، پانی کے ایک گھونٹ سے یا دودھ کی ایک سپ سے بھی کسی کا روزہ افطار کروا دیا تو اللہ اس کو بھی اتنا ہی اجر عطا کرے گا جتنا کہ روزہ رکھنے والے کو ملے۔ تو سوال یہ ہے کہ اس فرمان سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کس بات پر انکریج کرنا چاہ رہے ہیں، سمجھانا کیا مقصود ہے؟ مجھے ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس بات کی طرف متوجہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ بندے اگر مہینے بھر کے روزے رکھ کر بھی تیرے اندر جذبہ ایثار پیدا نہ ہوا، جذبہ قربانی پیدا نہ ہوا، تو نے اپنا حق دوسروں پر قربان کرنا نہ سیکھا اور اپنے سکھ کو دوسروں کے دکھ پر قربان کرنا نہ سیکھا، تو مہینے بھر کے روزے رکھ کر بھی تو نے کچھ نہیں پایا ہے۔ روزہ در حقیقت اس بات کی طرف بندے کو موٹیویٹ کرتا ہے، جب بندہ سارا دن بھوکا اور پیاسا رہتا ہے نا تو اسے اندازہ ہوتا ہے کہ جن کو کھانے کو نہیں ملتا ان پر کیا بیتتی ہوگی، جن کو پینے کو نہیں ملتا ان پر کیا بیتتی ہوگی۔ تو یہ جذبہ ایثار، جذبہ قربانی بندے کے اندر پیدا کرنا روزے کے مختلف مقاصد میں سے ایک اہم ترین مقصد ہے۔ یہ وجہ ہے کہ اس جذبہ ایثار، جذبہ قربانی کو، اپنے مال کو اور اپنی نعمت کو کسی دوسرے پر خرچ کرنے کو اگر قرآن پاک کا مطالعہ کریں تو باری تعالیٰ نے بڑا اپریشیٹ کیا۔ سورہ فاتحہ ہے، اس میں مرکزی مضمون ایک ہی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، مولا مجھے صراط مستقیم کی طرف ہدایت عطا فرما۔ آگے سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے اور اس میں پھر اسی قرآن کی بات ہے کہ یہ قرآن وہ عظیم کتاب ہے جس میں کسی شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے، مگر یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے، ھدی للمتقین۔ متقی کون ہے؟ جب متقین کی صفات بیان کی تو فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، متقی وہ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ اور نماز قائم کرتے ہیں۔ اب غور کریں، ایمان اور نماز کے بعد متصل اگلا حکم جو باری تعالیٰ نے دیا ہے، فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یہ تقویٰ کی خیرات ان خوش نصیبوں کو میسر آتی ہے جو ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ پہلا بنیادی حکم ہے جو قرآن دے رہا۔ روزے کا ایک مقصد تقویٰ بھی ہے، جیسے میں نے ابھی آیت پڑھی لعلکم تتقون، روزہ چاہتا ہے کہ تم متقی بن جاؤ۔ تو باری تعالیٰ نے متقی کون ہوتے ہیں ان کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اس کے لیے پہلا تقاضا ایمان، وہ دولت اللہ نے ہمیں عطا کر دی۔ اس کے بعد فرمایا اگر متقی بننا چاہتے ہو تو اگلا کرنے والا کام یہ ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، کہ پھر نماز قائم کرنا ہوگی، اور اس کے بعد وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، فرمایا جب تک ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ نہیں کرتے تمہیں تقویٰ کی خیرات میسر نہیں آ سکتی۔ اور یہاں یاد رکھیں صاحب نصاب ہونا بھی ضروری نہیں ہے، یہ پہلا حکم خرچ کرنے کا قرآن میں آ رہا ہے،
یہاں زکوٰۃ کی بات نہیں ہو رہی، فرمایا وَمِمَّا ما عموم پر دلالت کرتا ہے، فرمایا جس کو جو کچھ اور جتنا بھی ہم نے عطا کیا ہے جب تک ہمارے دیے ہوئے میں سے خرچ نہیں کرتا وہ تقویٰ کی دولت کو نہیں پا سکتا ہے۔ اس کا مطلب وہ روزے کے مقصد کو حاصل نہیں کر سکتا جب تک بندہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا۔ اور دوسری بات باری تعالیٰ نے ان کلمات کے اندر بندے کو اس بات کی طرف بھی متوجہ کر دیا، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُ، فرمایا اس میں سے جو کچھ ہم نے عطا کیا ہے۔ تو بندے کو اس بات کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے کہ بندے یہ یاد رکھ لے کہ تیرے پاس جو کچھ ہے یہ تیرا نہیں ہے، یہ ہمارا عطا کردہ ہے، یہ ہمارا کرم ہے کہ ہم نے تمہیں عطا کر دیا۔ کبھی ذہن میں یہ خیال نہیں آنا چاہیے کہ شاید یہ میری محنت کا نتیجہ ہے، کوئی میری صلاحیتوں کا نتیجہ ہے، میرے اندر کوئی ایسا کمال ہے جس کی وجہ سے میرے پاس اتنا کچھ ہے۔ فرمایا نہیں، یاد رکھ لے تیرے پاس جو کچھ بھی ہے وہ فقط ہماری عطا ہے۔ یوں بھی نہیں کہا کہ جو میں نے عطا کیا، نہیں، رزقنا جمع کا صیغہ، جو ہم نے عطا کیا۔ تو جب ہم کہہ کے وہ بات کرے، حالانکہ وہ ایک ہے اور اس کی توحید کا تقاضا ہے کہ وہ واحد کے صیغے میں بات کرے، مگر وہ ایک ہو کر بھی جب جمع کے صیغے میں بات کرتا ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ مخاطبین کو یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ بندے یہ جو کچھ تیرے پاس ہے یہ تیرا نہیں، یہ ہمارا احسان ہے، یہ ہم نے عطا کیا۔ فرمایا اگر تمہیں صحت ہی نہ ملتی، تمہیں ویسے ہی نابینا پیدا کر دیا جاتا، ہاتھ پاؤں سے اپاہج بنا دیا جاتا، کتنے ہیں جن کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے، ویسے ڈل بنا دیا جاتا، بندے کی عقل اور شعور ہی کام نہ کرتا، کیا کر سکتا تھا بندہ؟ تو فرمایا کبھی ایک لمحے کے لیے بھی خیال نہیں آنا چاہیے کہ تیرے پاس جو کچھ ہے شاید وہ تیرا ہے، وہ تیرا نہیں، فرمایا وہ ہمارا دیا ہوا۔ اور کتنا کرم ہے اس کا کہ دیتا بھی خود ہے، لے بھی اسی نے لینا ہے، حقیقی مالک بھی وہی ہے، اور دے کے پھر کہتا ہے کہ ہے کوئی جو میرے دیے ہوئے میں سے میری راہ میں خرچ کر دے۔ غالب نے کہا تھا نا کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ بندہ جان بھی دے دے اس کی راہ میں تو یہ بھی کوئی تیر مارنے والی بات نہیں ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ خرچ کرنے کو کبھی نظر انداز نہیں کر سکتے ہیں۔ باری تعالیٰ نے نیکی کا تصور دیا، سورہ بقرہ کو پڑھیں، آیت نمبر 177 ہے، فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، فرمایا نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق یا مغرب کی طرف کر کے خالی سجدہ ریزیاں ہی کرتے رہو۔ تو پھر فرمایا ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، فرمایا نیکی کے لیے پہلی شرط صاحب ایمان ہونا، اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، کتابوں پر ایمان، نبیوں پر ایمان۔ جب ایمان ہو گیا تو فرمایا آپ اگر نیکی کرنا چاہتے ہو تو نیکی کے لیے پہلی شرط یہ ہے وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، کہ پھر کوئی اپنا مال اس مولا کی محبت کی خاطر اس کی غریب مخلوق پر خرچ کر دے۔ اس کے بغیر نیکی کا کوئی کنسیپٹ نہیں۔ چوتھے پارے کی پہلی آیت کو پڑھیں، زور دے کے باری تعالیٰ نے بات کی، فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، فرمایا تم نیکی کی گرد کو بھی نہیں پا سکتے جب تک کہ پہلے اپنی محبوب ترین چیز تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ جس کو جو کچھ ملا وہ اللہ کی راہ میں دینے سے ملا۔ روزے کا مقصد اگر تقویٰ ہے تو میں نے بتا دیا کہ تقویٰ مل نہیں سکتا جب تک کہ مولا کے عطا کردہ رزق میں سے پہلے ہم اس کی مخلوق پر خرچ نہیں کرتے، اور اس نے اس دینے میں سے پھر صاحب استطاعت اور صاحب نصاب لوگوں پر 2.5% دینا تو فرض قرار دے دیا، اس کو زکوٰۃ بنا دی۔ فرمایا اتنا نہیں دو گے تو میری بارگاہ میں مجرم ہوگے، گناہ گار ہوگی، تمہاری گرفت ہوگی، پکڑ ہوگی۔ اور اس زکوٰۃ کے حوالے سے اگر غور کیا جائے تو سچی بات یہ ہے
اسلام کے کل 5 پلر ہیں، ارکان ہیں، جن میں پہلا توحید و رسالت کی گواہی دینا، اسی کو ایمان کہتے ہیں۔ اور وہ اللہ نے ہمیں مفت میں یہ دولت عطا کر دی کہ ہم مسلمانوں کے گھر پیدا ہو گئے، اس کا کرم ہوا اور یہ ایمان کی دولت ہمیں وراثت میں مل گئی۔ اس کے بعد پھر نماز کا قائم کرنا، پھر زکوٰۃ کا ادا کرنا، پھر رمضان کے روزے رکھنا، اور اگر اللہ نے استطاعت دی ہے تو بیت اللہ کا حج کرنا۔ مگر یہ جو ایمان کے بعد اگلے 4 ارکان ہیں اسلام کے بنیادی رکن، جن کو میرے آقا نے اسلام کی بنیادیں قرار دیا ہے، ان 4 ارکان میں سے اگر دیکھا جائے تو سب سے زیادہ نگلیکٹ اور نظر انداز ہونے والا اگر کوئی رکن ہے تو وہ یہ زکوٰۃ ہے۔ ہم زکوٰۃ دیتے بھی نہیں ہیں، ہمارا ضمیر ہمیں جھنجھوڑتا بھی نہیں ہے، ہم اتنے یوز ٹو ہو گئے۔ دیکھو نا، رمضان کا مہینہ ہے، بندہ روزہ نہ رکھے تو ضمیر ملامت کرتا ہے کہ کیسا بندہ ہے، تجھے روزہ رکھنے کی بھی توفیق نہیں۔ مگر غور کریں، ہم سارے اپنے اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں کہ ہم میں سے کتنے ہیں جو باقاعدگی کے ساتھ زکوٰۃ دیتے ہیں۔ ہم زکوٰۃ دیتے بھی نہیں ہیں، اور میں کہتا ہوں کہ اندر سے ضمیر ہمیں جھنجھوڑتا بھی نہیں ہے، ہم یوز ٹو ہو گئے ہیں بالکل اس میں۔ حالانکہ زکوٰۃ کا ادا کرنا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ نماز کا قائم کرنا ضروری ہے، اس میں رتی برابر بھی فرق نہیں ہے۔ زکوٰۃ کا ادا کرنا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ رمضان کا روزہ رکھنا ضروری ہے۔ ہم روزے کا اہتمام کرتے ہیں، یہ خوش نصیبی ہے کہ اللہ ہمیں یہ توفیق دے دیتا ہے، مگر زکوٰۃ کی ادائیگی کی طرف ہم متوجہ نہیں ہوتے۔ اکثر مقامات قرآن پاک پہ آپ پڑھیں گے، باری تعالیٰ نے جہاں نماز کا ذکر کیا، ساتھ جوڑ کر اللہ نے زکوٰۃ کا ذکر کیا۔ فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کیا کرو، جوڑ کے دونوں چیزوں کو بیان کیا، جس کی ایک حکمت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی۔ فرمایا کہ یہ جو باری تعالیٰ نے نماز اور زکوٰۃ کا اکٹھا ذکر کیا ہے، اس کی بہت ساری حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ باری تعالیٰ اکٹھا ذکر کر کے بتانا چاہ رہے ہیں کہ لوگوں، یہ نماز اور زکوٰۃ ایک پیکج ہے جو الگ الگ قبول نہیں ہو سکتا۔ یہ چیزیں قبول ہوں گی تو اکٹھی ہوں گی۔ کوئی بندہ نمازیں پڑھ لے اور کہے زکوٰۃ نہ دوں تو میری نمازیں قبول ہو جائیں، فرمایا نمازیں بھی رد ہو جائیں۔ اللہ نمازیں بھی اس خوش نصیب کی قبول کرے گا جو ساتھ ساتھ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرے گا۔ اگر کوئی شخص نمازیں پڑھے، تراویح پڑھے، تہجد پڑھے، باقی نفلی نمازیں بھی پڑھے، مگر زکوٰۃ ادا نہ کرے تو اللہ اس کی پڑھی جانے والی نمازوں کو بھی اس کے منہ پر دے مارتا ہے، میں لے جاؤ اپنی نمازیں۔ یہ اکٹھا بیان کرنے کی ایک حکمت ہے جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ۔ دیکھو نا، رمضان کے اندر ہم کتنی محنت کرتے ہیں، تردد کرتے ہیں، 20 رکعت تراویح پڑھتے ہیں، گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، 2 گھنٹے لگ جاتے ہیں، پھر نمازوں میں بھی باقاعدگی آ جاتی ہے، لوگ نفلی نمازیں بھی پڑھ لیتے ہیں۔ اگر چاہتے ہیں کہ یہ ٹوٹی پھوٹی عبادات ہماری اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے تو پھر ہمیں زکوٰۃ کی ادائیگی کی طرف متوجہ ہونا، ورنہ سارا کچھ کر کے بھی اس پہ پانی پھر جائے گا۔ زکوٰۃ کو اگر دیکھا جائے تو اللہ نے ہر نبی کی شریعت کے اندر کسی نہ کسی رنگ میں زکوٰۃ کو ضرور رکھا ہے۔ میں صرف زیادہ تفصیلات میں گئے بغیر 2 پیغمبروں کی بات کرتا ہوں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر باری تعالیٰ نے سورہ مریم میں کیا، فرمایا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، کہ اسماعیل علیہ السلام اپنے اہل خانہ کو، اپنے گھر والوں کو نماز قائم کرنے کا اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا کرتے تھے۔ اس کا مطلب زکوٰۃ کی ادائیگی ان کی شریعت میں بھی موجود تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آغوش مادر میں بولے، یہودیوں نے اعتراض کیا تھا نا کہ مریم شادی نہیں ہوئی، یہ بچہ کہاں سے آ گیا؟ تو مریم علیہ السلام نے خود کچھ نہیں کہا، فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، بس انہوں نے بچے کی طرف اشارہ کر دیا، مجھ سے نہ پوچھو، اس آنے والے سے پوچھو کہاں سے آیا۔ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا، یہودی کہنے لگے کہ مریم مذاق کر رہی ہے، یہ 3 دن کا بچہ بول کے کیا جواب دے گا۔ بس اتنی بات ہونے کی دیر تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام آغوش مادر میں بول پڑے،
اور باری تعالیٰ نے ان کے اس جملے کو ہمیشہ کے لیے قرآن میں محفوظ کر رکھا. اور عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیّا. فرماتے ہیں کہ خبردار میری ماں کی چادر عصمت پر اعتراض نہ کرو، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب بھی دی ہے اور مجھے بھی نبی بھی بنا کر بھیجا. وجعلنی مبارکا اینما کنت، اور میں جہاں کہیں بھی رہوں اللہ نے مجھے باعث برکت والا بنا کر بھیجا ہے. وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، اور اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ جب تک میں زندہ رہوں نماز بھی قائم کیا کروں اور زکوٰۃ بھی ادا کیا کروں. زکوٰۃ کی ادائیگی کا کنسیپٹ وہاں بھی موجود ہے. تو میں بتا رہا ہوں، اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ زکوٰۃ کتنی ضروری ہے کہ اللہ نے ہر نبی کی شریعت کے اندر بھی اس کو موجود رکھا. مگر اسلام وہ پہلا دین ہے کہ جس نے اس کو باقاعدہ ایک رکن کے طور پر متعارف کروایا، ایک عظیم الشان عبادت کے طور پر انٹروڈیوس کروایا، اور ایک منظم، منضبط اور پورے انسٹیٹیوشن اور ادارے کے طور پر اس زکوٰۃ کو متعارف کروایا. یہ کام صرف اسلام نے کیا. زکوٰۃ کا کنسیپٹ موجود تھا، مگر جو اہمیت اسلام نے اس کو دی ہے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں ہے، شاید اس طرح کی اہمیت دیگر شریعتوں میں موجود نہیں. اتنی اہمیت ہونے کے باوجود بھی اگر غور کیا جائے تو جیسے میں نے پہلے ایک جملہ بولا کہ اسلام کے ارکان میں سے سب سے زیادہ نگلیکٹ اور نظر انداز ہونے والا اگر کوئی رکن ہے تو وہ یہی زکوٰۃ ہے. میں نے اس پر بڑا غور کیا ہے کہ ہم زکوٰۃ کیوں نہیں دیتے، اس کی وجہ کیا ہے، اس رکن کی ادائیگی میں اتنی سستی اور غفلت کیا ہے. جہالت، علم نہ ہونا وہ ایک الگ بات ہے. جیسے ہم باقی اللہ کے فرائض سے تہی دامن اپناتے ہیں، پہلو تہی کر جاتے ہیں، یہی حال ہمارا زکوٰۃ کے ساتھ بھی ہے. مگر ان بہت ساری وجوہات میں سے ایک اہم ترین وجہ جو مجھے سمجھ میں آتی ہے، ہم زکوٰۃ اس لیے نہیں دیتے کہ ہمارے اندر کا ایک ڈر اور خوف نہیں نکلتا کہ اگر میں نے اپنے مال کی زکوٰۃ دے دی تو میرا مال کم ہو جائے گا، میں اپنی ضرورتیں کہاں سے پوری کروں گا، میرا اپنا نظام کیسے چلے گا. یہ جو اندر کا ڈر اور خوف ہے وہ ہمیں اس زکوٰۃ کی ادائیگی کی طرف متوجہ نہیں ہونے دیتا، اس فریضے کو ادا کرنے کی طرف نہیں آنے دیتا. حالانکہ حاضرین مکرم، اس بات کو اپنے من کی تختیوں پر لکھ لیں، جو بات میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی بیس پر کہہ رہا ہوں. زکوٰۃ دینے سے، صدقہ کرنے سے، خیرات کرنے سے کسی کا مال کم نہیں ہوتا، بلکہ اس کا مال پہلے سے بڑھ جاتا ہے. بس اس کو اپنے من کے اندر اتارنے کی ضرورت ہے. اس بات میں لطف کی بات آپ کو بتاتا ہوں. زکوٰۃ کے لفظ پر اگر غور کریں نا، اس کا جو لغوی معنی ہے، مختلف معنی میں سے ایک معنی اس کا ہے بڑھنا، نشو و نما کا معنی، نمو کا معنی اس کے اندر پایا جاتا ہے. اور زکوٰۃ کو زکوٰۃ کہتے ہی اس لیے ہیں کہ یہ بقیہ مال کے بڑھنے کا سبب بن جاتی ہے. اس کو زکوٰۃ کہنے کی ایک حکمت یہ ہے. اور ہم اس لیے نہیں دیتے کہ ہمارا مال کم ہو جائے گا، یہ صرف کمی ہے ہمارے ایمان میں، ہمارے یقین میں. کوئی کہے کہ علامہ صاحب خالی آپ کی بات کیسے مان لیں؟ دیکھیے، آپ کے اس ایمان اور یقین کو پکا کرنے کے لیے میرے پاس اللہ کے قرآن سے اور رسول کے فرمان سے بڑھ کر کوئی اور سورس نہیں ہے. جو اللہ کی راہ میں دیتا ہے، اللہ اس کو کتنا عطا کرتا ہے وہ آپ کو بتاتا ہوں. سورہ روم قرآن پاک کا 30واں سورہ ہے اور اس کی آیت نمبر 39 کو کبھی پڑھے. باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ. فرمایا وہ لوگ جو فقط مولا کی رضا کی خاطر، تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ، اس کے مکھڑے کی مسکراہٹ کی خاطر زکوٰۃ دیتے ہیں اپنے مالوں میں سے.
ان کے لیے حسر کے انداز میں فرمایا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، تو فرمایا حقیقت میں یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے مالوں کو بڑھانے والے ہیں۔ اب قرآن کیٹاگوریکل کہہ رہا ہے، میں صرف لوگ بھی معنی کی بات نہیں کر رہا۔ مَا آتَيْتُم مِّن زَکَاةٍ، فرمایا تم اپنے مال کی زکوٰۃ میں سے جو دیتے ہو، اور دیتے اس نیت سے ہو کہ مولا خوش ہو جائے، اس کی رضا کی خاطر، کسی پر احسان کرنے کے لیے نہیں، ریاکاری کے لیے نہیں، دکھاوے کے لیے نہیں، تو فرمایا جب کوئی مولا کی رضا کی خاطر اپنے مال میں سے زکوٰۃ دیتا ہے تو فرمایا یہ جو زکوٰۃ دینے والے ہیں تاکید بھی ہے اور حصر بھی ہے، فَأُولَٰئِكَ، پس یہی وہ لوگ ہیں، ان کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ قرآن یہ کہنا چاہ رہا ہے کیا؟ ہم المضعفون، جو حقیقت میں اپنے مالوں کو بڑھانے والے ہیں۔ جس نے زکوٰۃ دی سمجھو اس نے اپنے مال کو بڑھا لیا۔ اسی مضمون کو کبھی پڑھنا ہو، یہ تو میں نے اسپیسیفک زکوٰۃ کا لفظ قرآن نے جہاں استعمال کیا ہے وہ مقام میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا، اس سے بڑھ کر آپ کبھی سورہ بقرہ کو پڑھیں، وہاں تو بڑی تفصیل کے ساتھ ہے۔ باری تعالیٰ نے ایک کتنی خوبصورت مثال دے کے اسی بات کو سمجھایا، اور اس سے بڑھ کر وہ مولا ہمیں کیا نیچے اتر کے سمجھا سکتا ہے۔ اس نے مثال دی، فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ، فرمایا جو میری راہ میں خرچ کرتے ہیں، مال دیتے ہیں، یا جو نعمت میں نے ان کو عطا کیا اس نعمت میں سے خرچ کرتے ہیں، تو فرمایا ان خرچ کرنے والوں کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو کہ ایک دانہ زمین میں بوتے ہو۔ ذرا غور کریں باری تعالیٰ نے کیسی مثال دی ہے، انبتت سبع سنابلا، اور اس ایک دانے میں سے پھر 7 بالیاں نکلتی ہیں، فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، اور ہر بالی کے اندر پھر 100 دانہ پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کا قرآن ہے۔ باری تعالیٰ مثال دے کے سمجھاتے ہیں کہ یہ جو تیرے دل کے اندر ڈر ہے، خوف ہے کہ میں نے دے دیا تو مال کم ہو جائے گا، فرمایا کم نہیں ہوگا، میں خدا اعلان کر رہا ہوں کہ جیسے تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو کہ ایک دانہ زمین میں بوتے ہو اور میں ایک دانے میں سے 700 دانے پیدا کرتا ہوں، فرمایا اسی طرح جو میری راہ میں خرچ کرتا ہے اس کے دیے ہوئے کو 700 گنا بڑھا کے اسے واپس پلٹا دیتا۔ اب پھر بھی ہمارے اندر کا ڈر نہ نکلے تو اس سے بڑی بدنصیبی کیا ہوگی؟ اس کا مطلب کہ اللہ کی باتوں پر ہمارا یقین نہیں رہا، اور اس نے مثال کتنی خوبصورت دی ہے جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ اور یہاں اس نے بات اینڈ نہیں کی کہ بس 700 گنا پر بات ختم کر دی، بلکہ آگے فرمایا وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ، فرمایا 700 گنا تو کیا، اگر میں کرم کرنے پہ آ جاؤں تو اسے بھی پھر کئی بار ملٹیپلائی کر دیتا، کئی گنا اور بڑھا دیتا۔ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، بندہ حیران ہو کے پوچھتا ہے مولا کیسے کا جواب دینے میں کمی تو اس نے پہلے ہی کوئی نہیں چھوڑی، مگر پھر بھی ہماری سیٹسفیکشن کے لیے فرمایا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، کیسے کا پوچھنے والے جانتا نہیں ہے میں اللہ بڑی وسعتوں والا ہوں، میرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ پھر بھی ہمارے اندر کا ڈر نہ جائے تو بندہ کیا کر سکتا ہے؟ اس نے باقاعدہ ان ساری چیزوں کو ڈسکس کیا جو کچھ بندے کے ساتھ بیتتا ہے۔ آپ کبھی غور کریں، اللہ سے بڑھ کر تو بندے کی کمزوریوں سے کوئی واقف نہیں ہے نا، اسے معلوم ہے کہ جب یہ دینے لگتا ہے تو اس بندے کے ساتھ ہوتا کیا ہے۔ آپ نے زندگی میں کبھی نہ کبھی ایسا دیکھا ہوگا، بندے کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، کبھی مسجد میں جائیں، علامہ صاحب خطاب کریں بھئی مسجد زیر تعمیر ہے، کچھ تھوڑا سا آپ بھی دے دیں، تو ہو سکتا ہے ان کی موٹیویشنل سپیچ سن کر کوئی بندہ تیار ہو جائے کہ چلو آج 10,000 میں بھی دے جاتا۔ ادھر آپ دینے کا خیال کرتے ہیں، ادھر شیطان آپ کے دل میں 1000 وسوسے ڈال دیتے۔ ابھی آپ نے ارادہ کیا ہے، دینے کے لیے اٹھے نہیں ہیں، 100 ضرورتیں آپ کو یاد دلا دے گا، اچھا 10,000 دے رہا ہے، بچوں کی فیس بھی آنے والی ہے، بجلی کا بل بھی دینا ہے، آگے عید بھی آنی ہے، بچی کی شادی بھی کرنی ہے، مکان بھی بننے والا، وہ کئی وسوسے آپ کے دل میں، اور ابھی آپ دینے کے لیے اٹھتے نہیں ہیں، وہ آپ کے ارادے کو بدل کے رکھ دیتا۔
وہ جس نے 10,000 کا ارادہ کیا تھا کچھ بعید نہیں وہ فیصلہ کر لے چلو آج 5 ہی دے جاتا، اور اس پر بھی وہ باز نہیں آتا۔ یہ میں بتاتا ہوں، یہ قرآن کے اندر باری تعالیٰ نے لکھا ہے جو میں باتیں کر رہا ہوں۔ ابھی آپ نے اٹھنا ہے، جیب سے پیسے نکالنے ہیں، کہ 2 صفحے کراس کر کے جا کے مولانا صاحب کو پکڑانے ہوں گے، تب تک وہ اپنا کام دکھا چکا ہوتا ہے۔ اور اتنے کے بندے کے دل کے اندر خیالات اور وصف سے ڈالتا ہے کہ جس نے 10,000 کا ارادہ کیا تھا کچھ بعید نہیں، جب پکڑانے لگے تو 500 پر ہی اکتفا کر کے واپس آ گئے۔ کئی بار ہمارے ارادے بنتے ہیں، کئی بار ارادے ٹوٹتے ہیں، ہمارا بلڈ پریشر ہائی ہونا شروع ہو جاتا ہے، نبض ہماری تیز ہو جاتی ہے، دل کی دھڑکن بڑھ جاتی ہے۔ اب سنیں باری تعالیٰ نے اس کو قرآن میں کیسے بیان کیا۔ یہ سورہ بقرہ ہے میرے سامنے۔ فرمایا الشیطان یعدکم الفقر، فرمایا جب تم دینے لگتے ہو نا تو شیطان تمہارے دلوں میں وسوسے پیدا کرتا ہے کہ بندے دے دیا تو خود فقیر ہو جائے گا، خود کہاں سے کھائے گا، اپنی ضرورتیں کہاں سے پوری کرے گا۔ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، مگر اگر بے حیائی کی بات آ جائے تو تمہیں انکریج کرتا ہے بندے خرچ کر، بڑا نام پیدا ہو جائے گا۔ اب غور کریں، فضول کاموں پر لوگ کروڑوں روپیہ خرچ کر دیتے ہیں، اور زکوٰۃ دینے کی باری آئے تو جیسے موت پڑتی ہے، وہ زکوٰۃ 2.5% بھی دینے کے لیے تیار نہیں۔ مولا بات تو درست ہے، شیطان کرتا تو ایسے ہی ہے۔ پھر اس کا حل کیا ہے؟ اب سنیں، آگے قرآن ہے، باری تعالیٰ نے ساتھ ہی آگے فرمایا جہاں شیطان یہ کرتا ہے نا، اب میرے بندو سنو، واللہ یعدکم مغفرۃ منہ، ایک طرف شیطان تمہارے دلوں میں یہ وسوسے ڈالتا ہے، اور دوسری طرف میں رحمان تم سے یہ وعدہ کرتا ہوں، واللہ یعدکم، اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے، مغفرۃ منہ، کہ میری راہ میں دے کر دیکھو، پہلا کرم یہ کروں گا کہ تمہارے گناہوں کو بخش دوں گا، تمہیں بخشش کا پروانہ عطا کر دیا جائے گا۔ مولا خالی گناہوں کو بخشے گا، وہ جو ہمارا مادی مسئلہ ہے، جو شیطان کہتا ہے کہ پیسے کم ہو جائیں گے، خود کیا کرو گے، اس کا حل کیا ہوگا؟ تو قربان جائیں، کتنا خوبصورت لفظ ہے جو قرآن نے استعمال کیا۔ فرمایا واللہ یعدکم مغفرۃ منہ، اللہ تمہارے گناہوں کو بھی بخش دے گا، اور آگے فرمایا وفضلا، بندے میری راہ میں دے کر دیکھ، میں خدا وعدہ کرتا ہوں کہ تیرے اوپر اپنے فضل کے دروازے کھول دوں گا۔ اور مجھے بتائیں، جس خوش نصیب پر اللہ اپنے فضل کے دروازے کھول دے، اسے کوئی کمی رہ سکتی ہے؟ بس ہمارا ایمان کمزور ہے، ہم زندگی میں اللہ کے وعدوں کو ایکسپیرینس نہیں کرتے، حالانکہ اللہ خود کہتا ہے کہ مجھ سے بڑھ کر وعدے کا پورا کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ کاش کبھی مولا کے وعدوں کو بھی زندگی میں ہم ایکسپیرینس کریں، دیکھیں مولا کیسے وعدوں کو پورا کرتا ہے۔ میں آپ کو ایک اتنی ایمان افروز قرآن کی آیت سنا رہا ہوں، یہ کلمات تو آپ نے کئی بار سنے ہوں گے، مگر آج اس اینگل سے بھی سنیں۔ باری تعالیٰ نے بات کی، فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کوئی ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے دے؟ اب اللہ ہے کسی کے قرض کا محتاج؟ معاذ اللہ کو ایسا سوچے، بندے کا ایمان ہی چلا جائے گا کہ اللہ ہمارا محتاج ہے۔ وہ تو پہلے بتا رہا ہے، بندے جو کچھ بھی تیرے پاس ہے وہ تیرا نہیں ہے میرا عطا کرتا، بالآخر لے بھی میں نے لینا، حقیقی مالک بھی میں ہی ہوں، مگر یہ اس کا کرم ہے کہ خود دے کر پھر بندے سے کہتا ہے کہ کوئی ہے جو میرے دیے ہوئے میں سے مجھے دے دے۔ اور مجھے دینے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ خود لینا چاہتا ہے، وہ کہتا ہے میرے غریب بندوں پر خرچ کرو، میرے احکامات کے مطابق خرچ کرو، یہ مجھے دینا ہے۔ اچھا، دلچسپ بات جو میں بتانا چاہ رہا ہوں، اتنی باتیں تو آپ نے سنی ہیں مگر اگلے کلمات بڑے قابل غور ہیں۔ اچھا مولا، تو قرض لیتا کیوں ہے؟ حاجت مند تو کوئی نہیں ہے، یہ تو ہمارا ایمان ہے، تو پھر قرض کی ضرورت تمہیں کہاں پڑ دی ہے؟ وہ کہتا ہے میں حاجت مند نہیں ہوں، قرض اس لیے مانگتا ہوں کہ اس میں بھی بھلا تمہارا مقصود ہے۔ مولا وہ کیا؟ اب اگلے قرآن کے کلمات ہیں، آگے اس نے فرمایا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ اضعافاً کثیرا، فرمایا جو مجھے قرض حسنہ دے گا، میں خدا وعدہ کرتا ہوں کہ اس کے دیے ہوئے قرض کو کثیر مرتبہ ملٹی پلائی کر کے اسے واپس لوٹا دوں گا۔ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ،
اس بندے کے لیے اس کے دیے ہوئے قرض کو یضاعف، اس کا معنی ہے ملٹی پلائی کرنا، ضرب دینا۔ اضعاف کا لفظ آپ نے کبھی پڑھا ہوگا میتھمیٹکس کے اندر، انگلش میں اسے ملٹیپلز کہتے ہیں۔ اضعاف کیا ہوتے ہیں، ملٹیپلز کیا ہوتے ہیں؟ جیسے 3 کے ملٹیپلز بنائے تو 3 کے ملٹیپلز ہوں گے 3، 6، 9، 12، 15، ملٹیپلائی ہو رہا ہے۔ 2 سے ملٹیپلائی کیا 6 بن گیا، 3 سے کیا 9 بن گیا، 4 سے کیا 12 بن گیا، 5 سے کیا 15 بن گیا، 3 گنا 4 گنا 5 گنا 6 گنا، یہ اضعاف ہے، یہ ملٹیپلز ہیں۔ اور باری تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ کتنی بار ملٹیپلائی کروں گا؟ اضعافاً کثیرہ، فرمایا 2، 4، 5، 10 مرتبہ، 700 مرتبہ نہیں، بندے مجھے قرض حسنہ دے کر دیکھ، میں خدا وعدہ کرتا ہوں کہ کثیر مرتبہ ملٹیپلائی کر کے تجھے واپس لوٹا دیا جائے گا۔ اور آج تک کوئی عقل انسانی ایسی پیدا ہی نہیں ہوئی جو اللہ کے کثیر کو سمجھ سکے۔ کثیر تو بڑی دور کی بات ہے، اس کا قلیل بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ جو دنیا ہے نا، اس کی نسبت فرمایا گیا الدنیا متاع قلیل، یہ دنیا ایک متاع قلیل ہے۔ کہیں فرمایا اس کی حیثیت اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر جتنی بھی نہیں ہے۔ اس کو دنیا کہتے ہی اسی لیے ہے کہ یہ بڑی گھٹیا شے ہے، دھنی کا معنی اس کے اندر پایا جاتا، مگر اتنی کم تر اور حقیر ہونے کے باوجود بھی باری تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا کہ اس قلیل کے اندر بھی میری نعمتوں کا عالم یہ ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ بندے اگر تو اس میں بھی میری نعمتوں کو گننا چاہے تو گن نہیں سکتا ہے۔ تو ذرا سوچو کہ جس کا قلیل کا عالم یہ ہو کہ تم گن نہ سکو، تو سوچو اس کے کثیر کا عالم کیا ہوگا۔ اور وہ کہتا ہے 2، 4، 5 مرتبہ نہیں، اضعافاً کثیرہ، کثیر مرتبہ ملٹیپلائی کر کے تمہیں واپس لوٹا دوں گا۔ اور اگر کوئی سوچے کہ شاید اس سے مراد ہے قیامت والے دن ملنا، تو بابا قیامت والے دن کوئی شاپنگ سینٹر تو نہیں کھلے ہوں گے جو آپ نے خرید و فروخت کرنی ہے، وہاں ملا تو کیا فائدہ، وہاں نہیں، وہ اسی دنیا میں دیتا ہے، آخرت میں تو دے گا ہی دے گا، اس کے دینے کی اور شکلیں ہیں، مگر وہ اس دنیا میں بندے کو اتنی مرتبہ بڑھا کر دیتا ہے کہ بندے کے وہم و گمان میں بھی نہیں، وہ بندے کو وہاں سے عطا کرتا ہے جو بندہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہاں سے بھی مجھے رزق مل سکتا ہے۔ بس یہ ہے کہ ہمارا ایمان کمزور ہے، ہمارا یقین نہیں ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدوں پر۔ اگر یہ ایمان اور یقین پختہ ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کا اس سے آسان راستہ کوئی نہیں ہے، دیا ہوا بھی اس نے ہے۔ دیکھو نا، ہم کاروبار کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، انویسٹمنٹ کرتے ہیں، کوئی ہے ایسا کاروبار اور بزنس جس میں اتنے گنا پروفٹ ہو؟ میرے نزدیک تو کوئی ایسا بزنس نہیں ہے۔ وہ وزیر آباد میں ڈبل شاہ تھا جو ڈبل کرتا تھا، یہاں تو ڈبل کی بات ہی نہیں ہے، وہ کہتا ہے 10 گنا، 70 گنا، 700 گنا، بے حد و حساب ہی عطا کر دوں۔ تو کبھی مولا کے ساتھ انویسٹمنٹ کرنی چاہیے، اور وہ اس کو تجارت کہتا ہے۔ اس نے سورہ صف میں ایک مقام پر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ھل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، اے ایمان والو کیا میں تمہیں ایک ایسی تجارت نہ بتا دوں، ایک ایسا سودا نہ بتا دوں، ایک ایسا کاروبار اور بزنس نہ بتا دوں کہ اگر وہ تجارت تم میرے ساتھ کر لو تو مولا کیا ہوگا؟ فرمایا تنجیکم من عذاب علیم، تو تمہیں دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے نجات عطا کر دی جائے گی۔ نہ دنیا کی کوئی پریشانی رہے گی، نہ آخرت کی کوئی پریشانی۔ اور وہ تجارت کیا ہے؟ فرمایا تؤمنون باللہ ورسولہ، بس اللہ اور اس کے رسول پر پختہ ایمان لا، ان کے وعدوں پر پکا یقین رکھو، دعویٰ ڈول نہیں کبھی ہونا۔ یہ نہ ہو کہ جب دینے لگے تو آپ کا بلڈ پریشر ہی ہائی ہو جائے، ایک قدم آگے جائے تو 10 قدم بندہ پیچھے کی طرف جا رہا۔ ایسے شخص کو کچھ نہیں ملتا، پہلے ایمان اور یقین پختہ، ادروائز وہ کسی نے کہا ہے نا کہ نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ تو اگر ڈاما ڈولی رہے اور پھر دیا تو ایسے بندے کو کچھ نہیں ملتا۔
فرمایا بس اللہ اور اس کے رسول پر پختہ ایمان اور یقین، وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، بس پھر اس کے بعد اپنے مال اور اپنی جان سے اللہ کی راہ میں جہاد کرو، میرے مخلوق کی بہتری کے لیے کام کرو، ان کی ضروریات کو پورا کرو، ان پر خرچ کرو۔ فرمایا یہ تم کرو، میں خدا وعدہ کرتا ہوں نہ دنیا میں کوئی کمی رہنے دوں گا نہ آخرت میں کوئی کمی، ہر قسم کی پریشانی سے نجات عطا کر دی جائے گی۔ ضرورت ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدوں پر ایمان لاتے ہوئے اس ماہ مبارک کو غنیمت جانے۔ معلوم نہیں آئندہ زندگی کے اندر یہ لمحات نصیب ہوں یا نہ۔ زکوٰۃ تو آپ پر فرض ہے، اس کے لیے کوئی مہینہ کوئی وقت مخصوص نہیں ہے، جب چاہے سال میں آپ دے سکتے ہیں، مگر رمضان کے مہینے کا بینیفٹ یہ ہے کہ اس مہینے میں اگر ایک نفل ادا کریں تو فرض کے برابر اجر، اور ایک فرض ادا کریں تو 70 فرائض کے برابر اجر اور ثواب ملتا ہے۔ کام وہی کرنا ہے، اجر 70 ٹائمز بڑھ جائے گا آپ کا۔ اور پھر اگر روزے کا مقصد تقویٰ ہے اور روزہ ہمارے اندر جذبہ ایثار، جذبہ قربانی پیدا کرنا چاہتا ہے، تو اگر ہم نے زکوٰۃ ادا نہ کی، فطرانہ ادا نہ کیا، صدقہ نہ کیا، خیرات نہ کیا، تو پھر کمایا تو کچھ بھی نہ، روزہ رکھ کے ہم نے کیا سیکھا؟ تو اپنے گلی محلے میں رشتہ داروں میں کبھی نظر دوڑا کر دیکھیں کہ کون سے میرے رشتہ دار ہیں جن کو کھانے کو نہیں مل رہا۔ ہمارے سامنے تو 10 نعمتیں دسترخوان پر پڑی ہیں، مگر کوئی ایسے بھی ہوں گے جو شاید سحری کے 2 لقموں کے لیے بھی ترس رہے ہیں۔ اور آج کل تو آپ دیکھ رہے ہیں آٹا لینے کے لیے کتنی لمبی لمبی لائنیں لگی ہوتی ہیں۔ کوئی ہے جو اس طرح گھر کی خواتین کو لائنوں میں لگائے؟ کوئی مجبور ہے تو کسی کو بھیجتا ہے۔ تو یہ آپ گھر بیٹھ کے اندازہ کر سکتے ہیں میرے رشتہ داروں میں کون حقدار ہے، کون ضرورت مند ہے، کس کی مدد کرنی چاہیے۔ فرض آپ نے اپنا ادا کرنا ہے، ان کی ضرورت پوری ہوگی، مولا آپ سے خوش ہو جائے گا، آپ کی دنیا بھی سنورے گی اور آپ کی آخرت بھی سنورے گی۔ کتنی جگہ پر اس زکوٰۃ کی ادائیگی کے بینیفٹس جا رہے ہو، زکوٰۃ لینے والے کو فائدہ، دینے والے کی فرض کی ادائیگی ہوئی، مولا خوش ہو گیا، بندے کی دنیا اور آخرت سنور گئی۔ اور فقط زکوٰۃ تک نہ رہیں بلکہ اس سے بھی بڑھ کر صدقہ کریں، خیرات کریں۔ اور صدقہ اتنی بڑی چیز ہے کہ صدقہ عام چھوٹی موٹی پریشانی اور بیماری تو کیا، صدقہ موت جیسی مصیبت کو بھی ٹال دیتا ہے۔ اور ان دنوں سے بڑھ کر اور صدقہ کرنے کا موقع کون سا ہوگا؟ تو قبل اس کے کہ عید کا وقت آئے، 1 ہفتہ باقی ہے، عید سے پہلے پہلے کوشش کرو ان حاجت مندوں تک پہنچنے کی، ان رشتہ داروں تک پہنچنے کی، ان کی ضروریات کی کفالت کرو، پورا کرو، اللہ اس کے صدقے آپ کو عید کی خوشیاں عطا فرما دے۔ انہی کلمات پر اکتفا کرتے ہوئے میں اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ میں نے جو کچھ کہا باری تعالیٰ سمجھ کر ایمان لاتے ہوئے اس کے مطابق عمل کر کے اپنی دنیا و آخرت کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔